بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ذرا سینسٹیو ہے اور تھوڑا نا ہضم ہونے والا موضوع ہے، تلخ ہے اور ہمارے معاشرے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ. میرا موضوع ہے آج کا بروتھل ہاؤس، جسے ہم چکلا بھی کہتے ہیں اور اسے ہم کوٹھی خانہ بھی کہتے ہیں، اور اس طرح سے مختلف ناموں سے اس دھندے کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنی بری طرح سے پھیل چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اب شاید اس سے کبھی چھٹکارا حاصل کر سکیں. حضور والا، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے اور معاشرے کی اس برائی کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھنٹوں کی گفتگو بھی شاید کم ہوگی. اس موضوع پہ بہت سے علماء اور مفکرین گفتگو کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن شاید یہ موضوع ہمارے معاشرے کے لیے اب کوئی اتنا اہم موضوع نہیں رہا، کیونکہ ہم تقریباً سب، میں اگر گستاخی نہ کروں تو معاف کیجیے گا، کہ کچھ نہ کچھ اندر سے ہم سارے ہی ہندے ہو گئے ہیں. میری تھوڑی گفتگو کو بہت سمجھیے گا. میں نے اولین سطح پہ گزارش یہ کرنی ہے کہ براتھل ہاؤسز کیسے قائم ہوئے، براتھل ہاؤسز اتنی بری طرح سے کیوں ہمارے معاشرے میں پھیل گئے، اور اب ہر گلی ہر محلے میں آپ کو براتھل ہاؤس، چکلا یا کوٹھی خانہ کسی نہ کسی شکل میں مل جاتا ہے. آج یہ کوٹھی خانے مساج سینٹرز کی شکل میں بھی چل رہے ہیں، پارلرز کی شکل میں بھی چل رہے ہیں، اور خانگی عصمت فروشی کے رنگ کو بھی اپنے اوپر چڑھائے ہوئے موجود. حضور والا، یہ وبا ہمارے شہر میں اور تمام آبادیوں، تمام بستیوں میں پھیلنے کی 2-3 وجوہات، جس میں سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو ہے کہ جب ایک خاص ایریا کو، جسے ہم انگریزی میں ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں یا دیسی زبان میں اسے ہم ہیرا منڈی کہتے ہیں، اس پہ پابندی لگائی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پابندی لگائی گئی تھی تو پھر اس کی روح کو پورے طریقے سے نافذ کرنا ضروری تھا. وہ پابندی کیوں لگائی گئی اور پھر اس کے آگے کیا نتائج برآمد ہوئے، جو آج ہم سب کے سامنے ہیں، کہ یہ برائی ایک خاص پرٹیکولر پوائنٹ سے نکل کے اب پورے شہر میں بری طریقے سے پھیل چکی ہے. اور یہ ہر شہر میں، خواہ وہ چھوٹا ٹاؤن ہو، کوئی بستی ہو یا بڑا شہر ہو، وہاں یہ عام ہو چکی. اب آ جاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع کو کیوں چنا، کہ اس کی وجہ سے ہمارے بڑے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور جو شرفاء تھے وہ بھی اب کچھ تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اور بھی اس طرح کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے، کہ اب بہت سے شریف خاندان، بہت سے معززین، بڑے سفید پوش جو ہیں، ان کے یہاں بھی یہ رواج پکڑ چکا ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے سفید پوش، انہوں نے اپنی ایک آدھ بیٹی کو اس جہنم کی آگ میں جھونکا ہوا ہے، اور وہ باقی تمام گھر کے اخراجات کو وہ پورا کرتی. خواتین و حضرات، اس میں کچھ خواتین سے بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی. میں ریٹنگ کے لیے یا کوئی بھی لائکس کے لیے، فالوورز کے لیے کوئی بھی پروگرام نہیں کرتا. اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو تو ریٹنگ بھی مل جائے گی، فالوئنگ بھی مل جائے گی، لائکس بھی مل جائیں گے. لیکن میرا اصل مقصد بالکل اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جن خواتین سے انٹرویوز کیے، میں ان کو منظر عام پہ بھی لا سکتا تھا، میں انہیں اپنے ساتھ بھی بٹھا سکتا تھا، گفتگو ہم کر سکتے تھے، اور شاید اس کو پذیرائی بھی بہت ملتی، لیکن میرا یہ مقصد نہیں. خواتین و حضرات، میں نے ان خواتین سے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں. ان خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہم جہاں کام کرتی تھیں، جس ادارہ میں، وہاں پہ ہمیں کوئی 25,000، 30,000 اور منیمم ویجز میں 15,000 والی خواتین بھی شامل ہیں. تو ہمیں ان ماہانہ جو ہمیں مشاہرہ ملتا تھا اس کے عوض بھی یہی کام کرنا پڑا. گھریلو کام کاج کرنے والی خواتین، پارلرز میں کام کرنے والی خواتین، مساج سینٹرز میں کام کرنے والی خواتین کا بھی یہی المیہ رہا کہ انہیں بالآخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی خباثت، اسی غلاظت اور اسی تکلیف سے
گزرنا پڑا۔ گھریلو خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں 3500 یا 4000 یا 10,000 روپیہ ماہانہ کے عوض اس گھر کے درندوں نے نوچ کھایا، اور ہم بالآخر اس کبھی اور غلیظ دھندے میں داخل ہو گئیں کہ چلیں اگر غلاظت ہی کرنی ہے، اسی کبھی دھندے کو کسی اور طریقے سے جاری رکھنا ہے، تو کیوں نہ پھر اس کی ہر رات کی آمدنی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ خواتین و حضرات، اس دھندے میں کچھ ایسی خواتین بھی شامل ہو گئیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کی خاتون جو ہے اس کے پاس کوئی برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ جوتے ہیں، اور اس کبھی دھندے میں بہت سے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ہاسٹلز بھی اس کا شکار ہوئے، جہاں روم میٹس ہاسٹلز میں رہنے والی کسی ایک خاتون کے پاس بہت اچھا لباس تھا یا بہت اچھی پرفیومز تھے اور بہت اچھا میک اپ تھا، تو اس کے دیکھا دیکھی کسی شریف گھر کی بچی اس غلیظ اور کبھی دھندے میں داخل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کبھی دھندے کو، اس کاروبار کو روکا جا سکے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور یہ کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کی بجائے دن چوگنی اور رات 8 گنی ترقی کر رہا ہے۔ آپ جس سڑک پہ نکل جائیں، جس گلی سے گزریں، جس محلے میں چلے جائیں، جس آبادی میں چلے جائیں، اگر آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، غرض کہ آپ دنیا کے میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اس دھندے کی بو بڑی واضح اور بہت دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلیظ اور کبھی دھندا ہماری جڑوں میں داخل ہو گیا۔ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا معاشرہ اس غلیظ اور کبھی دھندے کی وجہ سے کس بربادی اور تباہی کی طرف جائے گا اور جا رہا ہے، اس کا اندازہ صاحبان فکر لگا سکتے ہیں۔ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کبھی اور غلیظ دھندے کی وجہ سے کن گہری سیاہ کھائیوں میں گرنے جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پہلے ان مکرو دھندوں کے لیے، ان مکرو غلاظتوں اور خباثتوں کے لیے بیرون ملک طائفے چلے جاتے تھے، اور یا پھر جو میں ڈکشنری میں الفاظ نہیں مل رہے مجھے، میں کیا الفاظ استعمال کروں، ہمارے جو صاحبان تھے، شوقین حضرات، جو بنیادی طور پہ اس کی بڑی وجہ ہیں، اگر آپ مغلیہ دور سے چلے آئیں تو مغلیہ دور سے یہ سلسلہ آپ کو بڑا بدرجہ اتم مل جاتا ہے۔ پہلے اس سلسلہ میں لندن کے پکاڈلی سرکس کا رخ اختیار کرتے تھے لوگ، پھر وقت گزرتا گیا اور جو پیسے والے لوگ تھے وہ اس دھندے کے لیے، اس غلاظت میں منہ کالا کرنے کے لیے تھائی لینڈ وغیرہ کا رخ کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سے ممالک ہیں، پھر اور راستے کھلے اور ادھر ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ کی طرف جانا شروع ہوئے۔ لیکن خواتین و حضرات، اب ہمارے ملک میں بھی اس کی کوئی کمی نہیں رہی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں جو بھی کام کرتی ہیں تو انہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے، کیونکہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کی۔ اس سلسلہ میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 371 اے اور بی موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے پولیس آفیسرز اس کو پریزنٹ کرنے میں، وہ ایف آئی آر درج کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ سال رواں میں اب تک 1247 مقدمات درج ہوتے ہیں 371 اے 371 بی تعزیرات پاکستان کے تحت، جس میں سے 724 یعنی کہ آلموسٹ 58% مقدمات خارج ہو جائے۔ ان کے اخراج کی بڑی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے، اور میں اسپیشلی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ارباب اختیار سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے۔ قانونی تقاضے پورے کر بھی لیں، اگر کسی صورت میں قانونی تقاضا پورا بھی ہو جائے معاف کیجیے گا، تو اس میں جو وکٹم ہوتا ہے 371 اے بھی ہے، کسی کو اس قسم کے کبھی کام کے لیے خریدنا، بیچنا، اپنے پاس رکھنا یا اس کو کرائے پہ حاصل کرنا، جز وقتی یا کل وقتی، یہ بڑی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں وہ جو وکٹم
ہوتی ہے جو خاتون ہوتی ہے، چونکہ اس کو بھی ملزم بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو جب وہ ملزمہ یا وہ ملزم جو ہے وہ یہ بیان دے دے کہ نہیں میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پھر عدالت کے پاس کوئی اور جواز نہیں رہتا کہ وہ اسے اس مقدمہ سے خارج کر. اور اسی وجہ سے ہماری جو قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باعث یہ مقدمات خارج ہو جاتے ہیں اور اس میں ملزمان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود کہ یہ 371A اور 371B جو ہیں یہ ان کی سزائیں 25-25 سال ہیں، کوئی تھوڑی سزا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ملزمان اس سے صاف بچ نکلتے ہیں. اور بالخصوص جو خریدنے اور بیچنے والے غلیظ ہیں وہ اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے. خواتین و حضرات، اس میں اب میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے میرے پاس اس کی ایک دو رائے موجود ہیں، میں اس پہ ذکر کر لیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہماری پولیس سروس کے عمران محبوب، وہ اس وقت انسپیکٹر تھے اور SHO تھے تھانہ ڈیفنس لاہور میں، اب وہ ماشاءاللہ DSP پروموٹ ہو چکے ہیں. وہ بڑے نئے تجربات، اور نئے تجربات تو میں نہیں کہوں گا، وہ قانونی کام کرنے کے لیے ہر حد سے گزرتے رہے ہیں. انہوں نے پہلا تجربہ کیا ڈیفنس میں مقدمہ درج کیا ایک خاص ایکٹ کے تحت جسے ہم کہتے ہیں حضور والا سپریشن آف پروسٹیٹیوشن 1961. یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ اس قسم کے کبھی کاروبار میں شامل ہونے والوں کے خلاف، یہ ایسے کبھی کاروبار کے لیے جگہ فراہم کرنے والوں کے خلاف، ایسے کبھی کاروبار کو پروٹیکشن دینے والوں کے خلاف، ایسے کبھی کاروبار سے آمدنی حاصل کرنے والے افراد، غرض کے اس کبھی دھندے یعنی کہ قبا خانے، چکلا اور براتھل ہاؤس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف بڑا سخت قانون موجود ہے. یہ تجربہ کیا، پہلی FIR درج کی عمران محبوب صاحب نے، تو ان کو جن مشکلات کا سامنا ہوا وہ مشکلات یہ تھیں کہ اولین سطح پہ تو جو ہماری پروسیکیوشن برانچ ہے وہ اس مقدمہ کو لینے کے لیے تیار. بہرکیف عمران محبوب صاحب کو ذاتی طور پہ وہاں جانا پڑا اور اس کیس کو فائٹ کرنا پڑا، لیکن وہ چونکہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ درج ہوا تھا، لہٰذا عمران محبوب صاحب کو میجسٹریٹ صاحب نے، جو متعلقہ میجسٹریٹ تھے، انہوں نے رائے دی کہ آپ ایسے کریں کہ اس جو یہ جس قانون کے تحت آپ نے مقدمہ درج کیا اس میں ساتھ آپ 371AB بھی لگا دیں تو ہم آپ کا یہ مقدمہ لے لیتے ہیں. بہرکیف بڑی بحث کے بعد، بڑی کوشش کے باوجود وہ افسران نہیں مانے. حالانکہ عمران محبوب صاحب نے انہیں پورے قانون نکال کے دکھائے، وہ کتابیں دکھائیں، وہ سارا کچھ دکھایا کہ جی یہ دیکھیں یہ قانون موجود ہے اور یہ ریپیل بھی نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ اس پہ کارروائی کریں، لیکن وہ نہیں مانے. بہرکیف مجبوراً عمران محبوب صاحب نے اپنی اس پہلی FIR میں 371A اور 371B بھی ساتھ درج کر دی اور فوری طور پہ میجسٹریٹ صاحب نے ان ملزمان کی ضمانت لے لی. اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ جو وکٹم ہوتی ہے، جو خاتون اس میں استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی ملزمہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بہرکیف وہ مقدمہ جو تھا وہ اس طریقے سے کورٹ میں پیش ہو سکا. فائنلی اس کے بعد پھر عمران محبوب صاحب نے، چونکہ وہ پہلا مقدمہ فیس کر لیا تھا، اس کے بعد بھی 2 اور مقدمات درج کیے اور اس میں سیکشن 371A اور 371B نہیں لگائی اور وہ ملزمان بیل آؤٹ نہیں ہوئے، وہ جوڈیشل ہو. بڑی تفصیلی یہ قانون ہے اور اگر اس قانون کو استعمال کیا جائے اور پولیس افسران جو صاحبان اقتدار پولیس آفیسرز ہیں جو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ رائے ہے کہ للہ خدا را اس کبھی دھندے کی طرف توجہ دیں. آج یہ گیسٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز، مساج سینٹرز، بیوٹی پارلرز اور اس طرح سے اور شادی سینٹرز کی آڑ میں بھی یہ کبھی غلیظ کاروبار ہو رہا ہے. اور اگر آپ گرلز ہاسٹلز کی طرف توجہ دیں تو خواتین و حضرات، میں معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ گرلز کے ہاسٹلز بے شمار ایسے ان رجسٹرڈ اور اس قسم کے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہی دھندا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ ملی بھگت سے یہی کاروبار جو ہے وہ جاری ہے. اس پہ توجہ دی جائے
اور کوشش کی جائے کہ پنجاب سپریشن آف پراسٹیٹیوشن کے متعلق جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر اور بہت واضح صاف ستھرا قانون ہے، اس کو رائج کیا جائے اور اس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ اگر کسی صورت میں آپ ناکام ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے، پولیس افسران بہت مصروف ہیں، ان کی اور بے شمار مصروفیات ہیں، تو وہ مصروفیات کے آڑے آئے گی یہ ساری قوی غلاظت جو ہماری شریانوں میں خون کی طرح دوڑنا شروع ہو چکی ہے۔ تو خواتین و حضرات، پھر اس کے علاوہ آفیسرز آف پولیس، آپ کے لیے گزارش ہے کہ ایک عدد اور قانون جسے ہم PTPA کہتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق، یہ 2018 کا قانون ہے اور یہ بھی بہت واضح ہے۔ اس ہیومن ٹریفکنگ میں جو ہیومن ٹریفکنگ ایک تو ہوتی ہے جو بیرون ملک ہوتی ہے، وہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے ماتحت اس کی تفتیش ہوتی ہے، لیکن اندرون ملک یہ پولیس کا دائرہ اختیار ہے، اور یہ بڑا واضح، بڑا مختصر سا چھوٹا سا قانون ہے۔ اس میں اس کبھی دھندے، اس غلیظ کاروبار کو لے کے بہت کلیئر جو سیکشنز موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا ارباب اختیار سے، بالخصوص چونکہ میں پنجاب سے ہوں، تو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو کہ حضور والا پولیس آفیسرز کی میٹنگز بلائیے، اپنے جو آپ کے لیگل ماہرین ہیں، آپ کی لیگل برانچ ہے، ان کی میٹنگز کروائیے، اور ان میٹنگز میں یہ جو پروہیبشن آف پراسٹیٹیوشن کے تحت درج ہونے والے مقدمات، اگر پولیس تفصیلاً اپنا کام پورا نہیں کر سکتی تو 371A اور B کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں PTP جو ہیومن ٹریفکنگ کے متعلق قانون 2018 میں بنا ہے، اس کی دفعات بھی شامل کر۔ اگر اس کبھی اور غلیظ کاروبار کی طرف توجہ نہ دی گئی تو خواتین و حضرات، یہ گھر گھر عصمت فروشی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر کوئی گھر اس غلاظت اور اس خباثت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لمحہ فکریہ ہے عوام الناس کے لیے، ان سفید پوش لوگوں کے لیے، اور بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے۔ اس پہ غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔